بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہلول نے خلیفہ ہارون رشید کی سرزنش کو انتہائی تحمل اور سکون سے سنا۔ ہارون نے غصے میں آ کر کہا تھا، تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ تمہاری وجہ سے ہمارے شاہی خاندان کی کتنی ذلت ہو رہی ہے۔ لوگ تمہیں میرے رشتہ دار کے طور پر جانتے ہیں اور تم اس حالت میں جگہ جگہ پھر رہے ہو۔ کم از کم میرے منصب اور عظمت کا کچھ تو خیال کر لو۔ بہلول نے اس کے جواب میں مسکرا کر کہا، اچھا ہارون، ایک سوال ہے۔ اگر تم کسی جنگل میں گم ہو جاؤ، تم پیاس کی شدت سے بے حال ہو اور تمہیں پانی کا ایک قطرہ بھی نہ ملے، اور اگر کوئی شخص تمہیں کہے کہ وہ پانی کے ایک گھونٹ کی قیمت تم سے منہ مانگی وصول کرے گا، تو کیا تم اس قیمت کو ادا کرنے کے لیے تیار ہوگے؟ ہارون کچھ لمحے تک سوچتا رہا اور پھر بولا، اگر میرے پاس کوئی مال و دولت ہو تو میں اس وقت اپنا سب کچھ اس کے بدلے میں دے دوں گا۔ بہلول نے مزید سوال کیا، اور اگر وہ شخص تمہیں پانی کا ایک گھونٹ دے کر تمہاری زندگی بچا لے، لیکن تمہیں ایسی بیماری لاحق ہو جائے جس سے تم بچ نہ پاؤ، اور تمہیں یہ معلوم ہو کہ کوئی شخص اس بیماری کا علاج کر سکتا ہے، تو تم اسے کیا دو گے؟ ہارون فوراً بولا، میں اس شخص کو اپنی سلطنت کے باقی حصے بھی دے دوں گا۔ جان ہے تو جہان ہے۔ بہلول نے بے ساختہ کہا، تو پھر تم اس سلطنت پر فخر کیوں کرتے ہو جس کی قیمت پانی کے ایک گھونٹ سے زیادہ نہیں؟ ہارون نے اس بات پر دل میں ایک دکھ محسوس کیا اور اس کی خود پسندی کو زد پہنچی۔ پھر بہلول نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، تم دیوانے تو ہو ہی، مگر تمہاری عادتیں بالکل نہیں بدلی ہیں۔ اور اب مجھے یہ بتاؤ، تم علی بن ابی طالب کے بارے میں کیوں اتنی باتیں کرتے ہو؟ بہلول سیدھا ہو کر بولا، میرے خیال میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت علی کو وہ مقام حاصل ہے جو کسی اور کو نہیں ملا۔ وہ سچے مومن تھے اور خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں ان سے کبھی بھی کسی قسم کی کوتاہی نہیں ہوئی۔ حضرت علی نے ہمیشہ خدائی احکام پر عمل کیا۔ ان کی بہادری اور نڈر ہونے کی مثال نہیں ملتی۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا تھا، آپ جنگ میں اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے، اگر آپ کو کسی نے پیچھے سے حملہ کر کے قتل کر دیا تو پھر کیا ہوگا؟ حضرت علی نے جواب دیا، میری جنگ خدا کے دین کے لیے ہے، اس میں مجھے کسی لالچ یا ذاتی مفاد کا خیال نہیں ہوتا۔ میری جان خدا کے ہاتھ میں ہے، اگر میں خدا کی راہ میں مر جاؤں تو اس سے بڑھ کر سعادت اور کیا ہو سکتی ہے؟ بہلول نے اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے کہا، حضرت علی جب خلیفہ بنے تو اپنا سارا وقت لوگوں کی خدمت میں گزارا اور عبادت خدا میں ڈوبے رہے۔ وہ بیت المال سے ایک دینار بھی نہ لیتے تھے۔ ان کے بھائی نے جب بیت المال سے زیادہ رقم کی درخواست کی تو حضرت علی نے فوراً انکار کر دیا۔ آپ نے ہمیشہ حکام کو یہ نصیحت کی کہ لوگوں پر ظلم نہ کیا جائے اور ان کے معاملات کو انصاف سے حل کیا جائے۔ جو بھی حکام ظلم کرتے، حضرت علی فوراً ان کو منصب سے ہٹا دیتے، چاہے وہ ان کے قریبی عزیز ہی کیوں نہ ہوتے۔ ہارون یہ سب سن کر اندر سے ہلچل محسوس کر رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ یہ دیوانہ اتنی عظیم باتیں کیسے کر رہا ہے؟ اس کے اندر کچھ نہ کچھ خاص بات ضرور ہے جو اسے باقی لوگوں سے الگ کرتی ہے۔ پھر ہارون نے سوال کیا، بہلول، تم یہ سب جانتے ہو تو پھر بتاؤ، حضرت علی کو کیوں قتل کیا گیا؟ وہ تو اتنے عبادت گزار اور نیک تھے۔ بہلول نے افسوس کے ساتھ کہا، حق کی راہ پر چلنے والوں کو ہمیشہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اکثر وہ شہید ہو جاتے ہیں۔ ہارون، پیغمبروں اور اللہ کے نیک بندوں کو اسی طرح شہید کیا گیا ہے۔ جب عبد الرحمن ابن ملجم نے حضرت علی کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تو وہ رات کو مسجد میں آیا تھا اور اس کے ساتھ ایک اور شخص بھی تھا۔ دونوں دیر تک باتیں کرتے رہے اور پھر مسجد میں سو گئے۔ جب حضرت علی صبح نماز کے لیے آئے تو ابن ملجم نے ان کے سر پر تلوار سے حملہ کیا۔ تلوار زہر آلود تھی اور اس سے زخم اتنا گہرا تھا کہ حضرت علی جانبر نہ ہو سکے۔ بہلول نے رقت کے ساتھ کہا، حضرت علی نے اپنے بیٹوں کو یہ وصیت کی کہ میرے قاتل کو صرف ایک ہی وار کرنا، کیونکہ اس نے مجھے بھی ایک ہی وار کیا تھا۔ اور جب وہ بے ہوش ہو گئے تو حضرت علی نے فرمایا، میرے آقا مجھے کہہ رہے ہیں کہ علی، تم بہت
بہت جلد ہمارے ساتھ ہوگے۔ یہ کہہ کر حضرت علی نے اپنی آنکھیں بند کر دی اور پھر وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ بہلول کی یہ بات ہارون کے دل میں اتر رہی تھی۔ ہارون ان کی باتوں کی گہرائی کو سمجھ رہا تھا اور خود کو اس میں گرا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا سکون تھا اور وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اس کا رد عمل کیا ہو۔ دونوں خاموشی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہے۔ پھر بہلول نے اپنی گھڑی اٹھائی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ ہارون اس کی طرف بغض و محبت کی سنگین جذبات کے ساتھ دیکھتا رہا، لیکن اس کے لبوں پر کوئی الفاظ نہ آئے۔ بہلول چپ چاپ وہاں سے روانہ ہو گیا اور ہارون اس کی خاموشی میں اپنی کمزوری اور سوچ کے دھاڑے میں غرق ہو گیا۔